نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 61، 62، 63، 64 اور 65۔ ولو اور اگر، یؤاخذ اللہ الناس اللہ پکڑ لے لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم پر، ما ترک علیہا تو نہیں چھوڑتے، علیہا اے علی الارض زمین پر، من دابۃ کوئی جاندار، ولیکن یؤخرہم لیکن اللہ تعالی مہلت دیتا ہے انہیں، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب آ گیا ان کا اجل، نیٹا یا ان کا وقت، لا يستأخرون ساعة تو پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے ایک گھڑی، ولا يستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکے گی، وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ما یکرہون جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور بیان کرتی ہے ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ، ان لہم الحسنی کہ ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرم حق بات یہ ہے، ان لہم النار کہ ان کے لیے دوزخ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور بے شک وہ آگے دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ تاللہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجے ہیں انبیاء علیہم السلام، الی امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ پھر مزین
خوبصورت دکھائے ان کو شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال، فہوا ولیہم پس وہ شیطان ان کا ساتھی ہے، دوست ہے، الیوم آج کے دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے نازل نہیں کیا ہے آپ پر یہ کتاب، الا مگر لِتُبَيِّنَ کہ آپ واضح کر دے، لَهُمُ الَّذِي ان پر وہ بات، اختلفوا فیہ جس میں اس نے اختلاف کیا ہے یا اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب وہدن یہ ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء اور اللہ نے اتارا ہے آسمانوں کی طرف سے، ماء پانی، فأحیا بہ الارض پھر زندہ کیا اس پانی سے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے موت یعنی اس کے بنجر ہونے کے بعد، ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یسمعون جو وہ سنتے ہیں۔ مذکورہ آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ لوگوں کی ظلم، جبر، بربریت کی وجہ سے اگر اللہ رب العالمین فوراً گرفت فرماتا، مواخذہ کر لیتا، پکڑ لیتا، تو زمین میں چلنے والوں میں سے کوئی بندہ باقی نہ رہتا، کسی کو بھی۔ ما ترک من دابۃ، الدابہ کہتے کل ما یدب علی الارض جو زمین پر چلتی ہے، یہ مشرک، کافر، منکر جو اپنے عقائد باطلہ، فاسدہ، اعمال سیئہ کی وجہ سے سراپا ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، یقیناً یہ تو ہے عذاب الہی کے مستحق۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ظلم کے اساس اور بنیاد پر فی الفور گرفت فرماتے، مواخذہ کر لیتے، لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مہلت دیتے ہیں، اور جس قوم کی ہلاکت ہوتی ہے جب وہ وقت متعین، وقتی میعاد تک پہنچ جائے اور وقت پورا ہو جائے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، وقت پورا ہو جائے تو اس وقت نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فی الفور مواخذہ نہیں کرتا، اور اگر فی الفور مواخذہ کر لیتے تو زمین پر چلنے والے، پھرنے والے کسی کو بھی نہ چھوڑتا، کیونکہ تھوڑا ظلم تو دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ انسانوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ کیا ایک انسان موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیں، کیا انسان کو انسان سمجھتے ہیں؟ مال کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، افسری کے نشے میں، طاقت کے نشے میں کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔
اور آیت نمبر 62 میں فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اپنے لیے گوارا نہیں، لیکن اللہ کے لیے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، زبان ہے ان کے زبان پر جھوٹ ہے، ان کے زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے لیے بلائی ہے، یعنی وہ مشرکین شرک بھی کرتے ہیں، ظالمین ظلم بھی کرتے ہیں، منکرین انکار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ کیا اللہ شرک پر خوش ہوتا ہے؟ کیا اللہ کفر پر شرک خوش ہوتا ہے؟ کیا اللہ ظلم جبر کو پسند کرتا ہے؟ کیا اللہ ظالم کو پسند کرتا ہے؟ پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ظالمین، اور آخرت میں بھی کہتے ہیں کہ ان لہم الحسنى، کہ وہ بھی ہمارے لیے اچھا سلوک ہوگا، ہم اچھے حال میں رکھے گا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ الحسنى سے مراد جنت ہے، اور منکرین کا جو کلام ہے یہ علی سبیل الفرض والمحال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کافر یہ کہے کہ قیامت میں دوزخ کا جنت کا معاملہ ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی ہمیں ادھر بھی جنت ملے گا۔ تو ایسے دعوی داروں کی دعووں کی تردید مقصود ہے کہ لا جرم ان لہم النار، یہ بات لازم ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، اور ظالمین یہ مت سمجھے یا ہم ظلم کریں گے پھر صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، قسم سے نہیں چھوٹے گی۔ لا جرم ان لہم النار، یہ لازمی بات ہے کہ انہیں دوزخ میں دوسرے کفار مشرکین کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے انہیں بھیجے جائیں گے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور آیت نمبر 63 میں فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اللہ کی قسم ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں جنہوں نے حق کی دعوت دی ہے، پھر شیطان نے ان کے بدعمالیوں کو مزین کیا، خوبصورت بنا کے پیش کیا، ان کی دلوں میں کفر، شرک، جبر، بربریت، ظلم کو اچھا دکھایا، لہٰذا ان کفار مشرکین نے انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی، شیطان کی بات مانی ہے، اور شیطان کی بات مان کر شیطان کے نقش قدم پر چل کر اپنا دنیا بھی تباہ کیا اور آخرت بھی تباہ کیا۔ پھر قیامت کے دن ان کا تو شیطان ہی ہوگا۔ المرء مع من احب، دنیا میں آپ کس کی دوست ہیں، آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور پھر وہاں پر دردناک عذاب بھی ہوگا۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین، یعنی ہم نے آپ پر قرآن کریم اس لیے نازل کیا ہے کہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے واضح طور پر حق بیان فرما دے، حق واضح فرما دے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اختلاف تھا کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں، بعد الموت ہوگی یا نہیں، فلاں چیز اللہ کے نزدیک حلال ہے یا حرام ہے۔ توحید میں اختلاف رکھتے تھے، بعض لوگ توحید کے قائل تھے، بعض اکثر لوگ جو تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، اور شرک والے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھول کر
حق بیان کیجیے۔ یہ قرآن کریم ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن کریم یقیناً ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ ہدایت کے متلاشی جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے لیے ہے۔ لہذا نتیجتاً قرآن کریم اہل ایمان ہی کے لیے رشد و ہدایت ہے، فضل و رحمت ہے، اور فضل و رحمت کا عظیم ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم اہل ایمان کے لیے روحانی طور پر، جسمانی طور پر غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اور شفا تو اس لیے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی امراض کی شفا کا عظیم ذریعہ ہے۔ اور آیت نمبر 65 میں فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر مردہ زمین کو، بنجر زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کیا، سیراب کیا، ہرے بھرے سرسبز و شاداب باغات، فصلیں، ایک سبزہ نظر آیا۔ تو اس سے طرح طرح کے قسم پھل اور سبزیاں اگائی جاتی ہے، جانوروں کی غذائیں بن گئی۔ لہٰذا زمین سے پھل، سبزیاں پورے عالم انسانیت کے لیے بلا تفریق غذا ہے، شفا بھی ہے۔ اور اسی طرح نزول قرآن اور بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر، جسمانی طور پر شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال، افعال اور اقوال سے عالمی انسانیت کی رہنمائی ہوتی ہے، عالمی انسانیت کی صلاح، فلاح، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں پوری عالم انسانیت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہے جو سنتے ہیں، یعنی دلائل سے مستفید ہوتے ہیں، دلائل سے منتفع ہوتے ہیں۔ قادر مطلق ذات، خالق مالک پر وہ لوگ ایمان لائے جن کے رحمت سے ہدایت کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت مقدر فرمائے، اور اسی میں کامیابی، یہ کامیابی کی ضمانت ہے کہ ہم اللہ پر ایمانیات، اعتقاد اور مضبوط ایمان رکھ کے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے بس، اور ہم یہ تسلیم کریں کہ اللہ کے بغیر سارے غیر ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں دونوں جہانوں کے کامیابی اور غیر کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں، دل اور دماغ میں بیٹھ جائے تو یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ کامیابی کا، کامرانی کا عظیم ذریعہ ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔